ایک واقعہ ہے جی کہ یہ جو ہے نا انفرادی کوشش اور ملنے کے حوالے سے کہ جو بھی ہے اس سے جو ہے اچھے طریقے سے ملیں. ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا. جی جی پہلا میرے معمول یہ ہوتا تھا کہ چونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ حفاظت حصار میں ہوں. پہلے یوں سمجھو کہ آزاد تھا, موٹر سائیکل تھی. اچھا ہمیں ہوتا ہو موٹر سائیکل ہوتی, گھر سے فیضان مدینہ آنا اور جہاں بھی جانا ہو. تو میرا اس معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ملتان شریف اجتماع میرے سنت کی تشریف آوری, تو میرا جدول یہ ہوتا تھا کہ میں جو ادھر سے میرے سنت کو ایئرپورٹ چھوڑتا اور پھر جو میں گھر آتا اور جو بھی ٹرین ملتی تو اس میں سفر کر لیتا. تو خیر وہ ایک بار میرے سے ایسا واقعہ میرے سنت کو جانا تھا مرکز رولیا, تو میں نے چھوڑا مرکز وہ ایئرپورٹ چھوڑا. اب ٹرین کا تو تھا نہیں کوئی سلسلہ, تو خیر میں بس پہ چلا گیا, بس اڈے پر. تو ان سے بات کی, میں نے کہا دیکھیں کہ میں اس شرط پہ سفر کروں گا, یہ میرا پہلا سفر تھا زندگی کا تنہا. اچھا اکیلا؟ ہاں, یہاں سے مرکز رولیا, ہاں تک 19-20 سال کا تھا, 19-20 سال عمر ہو. یہاں سے مرکز رولیا بالکل اکیلا. تو میں نے کہا نماز کے لیے بس رکے گی تو میں سفر کروں گا. اللہ اللہ ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے روک دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس میں بیٹھ گیا. فجر بھی الحمدللہ مل گئی, ظہر بھی ملی. تو خیر میرے برابر میں جو نا وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ میرے سے اپنے کپڑے وغیرہ کو دور کر رہے تھے, سمیٹ رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے, جب کہیں دیکھا جائے تو میرے کپڑے ان کے کپڑے کے مقابلے صاف ہیں. اللہ اکبر. تو خیر کوئی میں نے انفرادی کوشش کی, بات چیت وغیرہ میں نے شروع کی ان سے تھوڑی, ہوتا نا جہاں بھی انفرادی کوشش ہمیں کرنی ہے, بات چیت وغیرہ شروع کی. اور تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے پوچھا, پہلے میں نے پوچھا, پھر انہوں نے پوچھا. میں نے کہا کہ میں داتا صاحب کے شہر میں جا رہا ہوں. وہ بھی نارمل ہو گئے بالکل, اگلا یہ کل یہ جواب سن کے نارمل ہو گیا. اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ جب نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوتا تو بس ہارن دے دیتی. تو وہ شخص جو اس کو میں کوئی بھولوں گا نہیں, لگ رہی ملاقات ہو, وہ شخص شام کے وقت جو نا میرے لیے انگور لایا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے رات سے آپ نے کچھ لیا نہیں ہے, تو انگور دیے. اچھا اب جو ہے وہ مغرب کے بعد, جب مغرب میں بس نہیں رک رہی تھی, تو خیر کچھ ایسے افراد آ گئے تھے, کچھ ایسے اسلام بھائی آ گئے تھے, یوں اس حلیے میں تو نہیں تھے, اپنے مدنی حلیے میں. انہوں نے مجھے پہچان لیا, انہوں نے پھر بس رکوا دی. تو یوں میں نے مغرب الحمدللہ ادا کر لی. مغرب بعد جو ہے نا ایک اپنے اسلام بھائی آ گئے, بیٹھے ہوئے تھے پیچھے. اب وہ جو صاحب تھے نا میرے برابر میں, جو میرے ہم سفر, ظاہر میرے سے بڑی عمر کے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جائیں آپ کا بھائی ہے, آپ ان سے ملاقات کریں. تو میں گیا ان کے پاس, انہیں اسلام بھائی سے ملاقات کے لیے میں نے سلام کیا, تو وعلیکم السلام. اچھا, اور اسلامی میں نے ایسے سلام کیا؟ ہاں, میں نے سلام کے یوں جواب دیا, وعلیکم السلام. اچھا کیا حال ہے؟ ہاں. اچھا اب مجھے پریشانی کیا تھی کہ اترنا کہاں ہے, نہ تو میرے پاس کوئی موبائل تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس دور میں. تو خیر مجھے اتنا پتا تھا کہ سوری والے اتر کے جو نا ہمارے حاجی غفور کو فون کرنا ہے PCO سے, تو وہ پھر انتظام کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں میرے سنت ہے نا, میں وہاں جا رہا ہوں. اب انہوں نے جگہ بتائی نا کچھ, بس مدرسے پہچانے نہیں ہوں گے. ہاں پہچانا نہیں, ٹھیک ہے نہیں پہچانا, کم از کم ظاہر ہے کہ شربت نہ بندہ کرے بات لطف سے, بندہ جو نا تھوڑی مدد ہی کر دیتا, تھوڑا سا راستہ ہی سمجھا تھا وہ یہاں نہیں یہاں اترنا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا یوں ہی مدد کر دیتا. خیر میں تو منہ لٹکا کے میں آ گیا وہی دوبارہ اپنی سیٹ پہ. اچھا یہ تو الحمدللہ عادت نہیں تھی کہ کبھی بھی جو ہے نا اپنا تعارف یوں کرواؤ یا کچھ اس طرح کہ میں کون ہوں. آپ نے بتایا نہیں اس کو کہ پتا مجھ سے اس طرح بات کر رہے, پتا نہیں میں کون ہوں؟ نہیں کوئی عادت نہیں. اچھا وہ برابر بھی ہم سفر کو بھی نہیں بتایا آپ؟ اچھا اچھا, الحمدللہ یہ تو عادت ہی نہیں رہی. اچھا میں نے ویسے دل میں کہا, میں نے اس کو بتا بھی دوں تو الٹا مجھے مارے گا یہ اگلا, کوئی وہ تو سفر کر ہی نہیں دیتے اس طرح بس میں. ہاں مانے گا ہی نہیں. خیر مجھے کوئی ایسا کوئی فرض واجب ہی نہیں تھا, کوئی ایسی مدد کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ میں جو اپنا تعارف کرواؤں اور مدد حاصل کروں. صحیح.
خیر میں منہ لٹکا کے آ گیا اپنی سیٹ پہ. اچھا اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں اتر رہا ہوں, کہ میں غلط جگہ پہ اتر رہا ہوں. اس نے اس کو کیوں مجھے نہیں کہا, اس کو حالانکہ میں نے کہا تھا کہ بھائی جہاں میرے سنت آ رہے ہیں نا مجھے وہاں جانا ہے, تو آپ بتا دیں کہاں ہے, کون سا علاقہ ہے, کیا ہے. تو اس نے یوں کر کے بتایا. اور خیر میں بہت پہلے میں اتر گیا کسی جگہ پہ. پھر میں نے پی سی او سے فون کیا, وہاں پی سی او پہ انتظار کیا, آدھا پونا گھنٹہ انتظار کیا. پھر وہ گاڑی آئی اور مجھے لے گئی. اور اچھا اب اتفاق کیا ہوا, اسی بین الاقوامی اجتماع میں, اس کے جو 1-1.5 ماہ بعد آیا بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع ملتان شریف میں, تو ایک مجھے آواز آئی. میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ منچ کی طرف, تو ایک مجھے آواز آئی, حضور حضور میں وہی ہوں جس نے آپ کے ساتھ بس میں سفر کیا تھا. اچھا اب جو اس وقت میرے ساتھ ہجوم تھا, لوگ ملاقات کے لیے بھاگ رہے تھے, پیچھے آ رہے تھے. میں نے دیکھا, میں نے کہا تو وہی ہے, وہی اسلام بھائی تھا, وہی اسلام بھائی. انگور لانے والا, انگور لانے والا نہیں, وہ نہیں لفٹ نہیں کر رہی تھی. اچھا میرے کہا کاش اس تو میری مدد کرتے. خیر میری اس نیت تھی, میں نے سوچا کہ میں روک کر میں ابھی رک جاؤں اور ان کو سمجھا دوں کہ اگر کوئی بھی ایسا ہو نا مدد طلب کرے, کوئی بھی ہو تو بندہ 2 بول اچھے بول دے, اس کو بتا دے, ایڈریس تو کم از کم بتا دے کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. یعنی آپ کو آپ کے ساتھ جو غلط رویہ ہوا اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں کسی کے ساتھ اگر غلط رویہ کرتے تو کتنا بھاری پڑتا ہے. بالکل.